عمران خان ایک حقیقت ہے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اس کے اصلی، میں پھر کہتا ہوں، اس کے اصلی رفقائے کار جیلوں کی سلاخوں کے اندر ہیں۔ کچھ جو ان ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کو 5 سے 40 سال تک سزا ہو چکی، ان کو ان ایوانوں سے، سینٹ سے، قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے نکالا جا چکا، اور کچھ میری طرح 104 مقدمے پاکستان کے طول و عرض کے اندر ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں ان سب کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ہماری حقیقی آزادی کے لیے، اس ایوان کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، میں فیصلہ سازوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اور حکومت سے بھی، اور ہم اپنے آپ سے بھی، اور چیئرمین صاحب خاص کر آپ سے، اس لیے کہ مدبر ہیں، اس لیے کہ منصف ہیں آج اس ایوان کے۔ میں نے مان لیا کہ عمران خان اس ہائبرڈ نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان فیصلہ سازوں سے کہ پاکستان جس بحران کے اندر مبتلا ہے، کیا اسی بحران کے اندر اس کو چھوڑنا عقل مندی اور دانش مندی ہے؟ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، اس لیے کہ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ مجھے فیصلہ سازوں کی خلب الوطنی بھی کوئی شک نہیں، لیکن آج ایک سوال ان کے لیے چھوڑتا ہوں جو حقیقت پہ مبنی ہے کہ آؤ ہمیں سب کو بٹھا کر ایک سمت کا تعین کرو، ایک دوسرے کو گلے لگانے سے آپ پہل کرو، قانون اور آئین میں پہل کرو، پھر دیکھو میرا پاکستان اور اس کی منزل کتنے قریب آتی ہے۔ آج میں صرف انتہائی اختصار کے ساتھ پولیٹیکل ریکنسیلیشن پہ بات کروں گا، جس کی مجھے میرے لیڈر نے 2 اپریل 2025 کو اجازت دی تھی جیل کے اندر، لیکن بدقسمتی سے اندرونی اور بیرونی عوامل، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا بچہ ان عوامل کو جانتا ہے، اس کو بات چیت کو ڈیل کے نام سے اس کو ڈیریل کیا گیا، اور آج حالت یہ ہے 8-9 مہینے کے بعد میرے خان نے اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو وہی جو فرض سونپا ہے، جس کا آج رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، علامہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، یہ ہماری شارگ ہے۔ اس پہ چل کر ہم ان ایوانوں کی قدر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آج کا دن نہ ہوتا میں تقریر نہ کرتا جناب علی، اس لیے کہ 2003 سے لے کر ملکی اور ملی معاملات پر ہمیشہ میں نے بلا خوف و خطر بات کی اور اس کی قیمت بھی ادا کی، لیکن آج سے پہلے اس ایوان کے دونوں طرف میں کہتا ہوں، جو مشکل تھی سچ کہنا اور سچ بولنا اتنا کٹن اور معیوب تھا کہ اس کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں کہہ نہ سکا کیا زیر ہلال کو کبھی کند۔ جناب ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم سیاست دانوں کو ایک ایسے چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت نہیں، اور جہاں یہ حالت ہے تو دوسری طرف ہمارا ملک
اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس طرح جکڑا ہوا ہے، سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اس لیے کہ میرا سارا بزنس امریکہ کے اندر ہے، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ جس ہاتھی پہ ہم چڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو چڑھنے دے گا، سواری کرنے دے گا، لیکن اس کے بعد اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے گا، جس طرح اس نے صدام کو روندا، جس کو سب سے بڑا آئرن لیڈر کہا تھا مڈل ایسٹ کا، اس کو ایران پہ چڑھایا، اس کو کویت پہ چڑھایا، اور آخر اس کو پھانسی کے تختے پہ جا کر اس کا اہتمام کیا۔ لیبیا کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، کہ ہم بھول گئے کہ ہمارا مرنے جینے کا ساتھی یا تو ہمارے مسلمان ممالک ہیں اور یا ہمارا چین ساتھی ہے اس خطے کے اندر، جس سے ہمارا مرنا جینا شامل ہے۔ ہماری شاہراہ اگر کشمیر ہے تو ہماری شاہراہ ایران ہے۔ جب غلطی کریں گے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ پہلے ہی ہم نے مشرقی پاکستان کو کھو چکے ہیں۔ آج میں نے وعدہ کیا ہے کہ اختصار کے ساتھ بات کروں گا، لیکن دیکھ لیں عمران خان ایک حقیقت ہے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اس کے اصلی